اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خواتین و حضرات، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت جمعہ کا دن مبارک ہو آپ سب کو۔ اچھا، ہم لوگوں میں کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا کہ ہم نے قرآن کریم میں سے، اس پاک کتاب میں سے بھی وہ آیت اور وہ ترجمے چن کر نکال لیے ہیں جو ہماری فیور میں جاتے ہیں، یا پھر نہیں جاتے تو جو نظر آ رہے ہوتے ہیں انسان کی فیور میں جاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے، تو ہم نے بس وہ لائن پکڑ لی ہے اور بس بیٹھ گئے کہ بس اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرما دیا۔ اب میں چھوٹا سا آپ کو اس کا 11 آیت کی سورہ دعا ہے، اس کا میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں۔ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا لیکن بہت سے لوگوں کو جن کو نہیں پتہ ان کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے روز روشن کی، اور رات کی قسم ہے جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا نہ وہ ناراض ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ الم یجدک یتیما فآوی، کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا۔ ووجدک ضالا فہدی، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ ووجدک عائلا فأغنی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا، غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب یہاں سے بہت امپورٹنٹ آخری کی 3 آیت ہیں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ مینس، اور آسان اردو میں بتاؤں تو کوئی بھی منگتا، کوئی بھی مانگنے والا شخص آپ کے پاس آئے تو اس کو جھٹکے نہیں، کوئی جواب نہیں دیں، نہ جھٹکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آخری آیت، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، چرچا کرو، بتاؤ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بات کرو اور شکر ادا کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ ایک 11 آیت کی سورہ ہے۔ آج جمعہ کا دن تھا تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں بہنوں سے ایک چھوٹی سی بات، چھوٹا سا میسج لیکن بہت امپورٹنٹ وہ شیئر کیا جائے۔ اب ہم نے اس میں سے اور بھی آیت ہیں اور بھی سورہ ہیں قرآن میں سے، ہم نے اسپیسیفکلی ہائی لائٹ کر کے کیا چیز چن لی جو ہمارے فیور میں جا رہی ہے۔ نہ ہم نے اس کے پہلے کا دیکھا نہ ہم نے اس کے بعد کا دیکھا، ہم آ گئے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ چلو بھائی، ہمیں تسلی ہو گئی، آنے والا اگر آج سے بہتر ہے، بے شک 100% ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، بے شک 100% ہے۔ لیکن کیا صرف اسی لیے ہے؟ اگر اس کو ہم پورا پڑھیں گے، سمجھیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، اگر ہمیں یہ آیت ترجمے کے ساتھ آتی ہے اور اس ترجمے کا مقصد پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، تو کیا ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ 2 آیت کی سورہ ہے یا صرف ایک ہی سورہ پورے قرآن پاک میں ہے؟ پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، پورا قرآن نہیں تو کم از کم ایک سورہ کو تو پورا پڑھیں ترجمے کے ساتھ، کہ وہ چیز بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان قریب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے، یہ بھی تو، اس پر بھی تو ہمیں عمل کرنا ہے نا، اس پر ہم عمل نہیں کر رہے، نہ اس سے پہلے والی بات پہ کر رہے ہیں نہ اس کے بعد پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوبارہ بتاتا ہوں، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی، تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔
اور یقیناً تمہارے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور یقیناً تمہارا رب ان قریب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور ہدایت بخشی، اور نادار پایا پھر غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ہے، جہاں تک بھی ہماری فیور میں جا رہی ہے بات، لیکن کس لیے، کس چیز پر عمل کرنا ہے، مین چیز، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو، یتیم پر سختی نہ کرو۔ آپ سے جو یتیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ چن کر یتیم ہی کو بولیں گے، آپ سے جو چھوٹا ہے، آپ سے چھوٹے سے مراد صرف عمر میں چھوٹا نہیں، آپ سے جو کم مالدار ہے، آپ سے جو کمزور ہے، ان پر سختی نہیں کرو۔ اگر ایک کمپنی ہے آپ کی اور آپ کے وہاں پہ امپلائی ہیں، اگر آپ کا کوئی دوسرا کمپٹیٹر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے وہ آپ سے کم ہے، اور اگر کوئی آپ کا بھائی ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اگر پیسے میں کم ہے، تو آپ اس کے اوپر سختی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو نہ جھڑکو۔ کوئی بھی منگتا آپ کے پاس آئے اس کو جھڑکیں نہیں، جھٹکیں نہیں، آپ کا کام نہیں ہے، وہ آ رہا ہے اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم اتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، جھٹک دیتے ہیں۔ میں بہت اس طریقے سے کرتا تھا، لیکن جب میں نے خود یہ پڑھا، سمجھا، تو میں نے توبہ بھی کری، اور اب میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ جاتا ہوں جہاں پہ فقیر آتے ہیں۔ آپ کو صدقہ کرنا ہے، آپ کا دل مانتا ہے آپ دیجیے، نہیں مانتا آپ نہیں دیجیے، آپ خاموشی سے آ جائیے وہاں سے، آپ اس کو جھٹکیں گے نہیں۔ اور اینڈ میں سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے رب کی نعمتوں کا اظہار کرو، چرچا کرو۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جب عطا کرتا ہے تو اسے کہتے چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ، بالکل ایک جو شو آف ہوتا ہے وہ نہ ہو۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت آپ کو دی ہے تو اس کا اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ گویا آپ کے لباس، خوراک، سواری یا کسی بھی لحاظ سے ظاہر ہو۔ اور جو اس چیز کا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں لوگ، وہ یہ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو شو آف کر رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہم نہیں سزا دے سکتے۔ اگر وہ شو آف کر رہا ہے، اس کی نیت، اس کا دل کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن اگر آپ، اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کے پاس ہے، اور بے شک سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، اگر اس کو چھپا رہے ہیں اور ظاہر نہیں کر رہے تو اس پر بھی سوچنا سمجھنا چاہیے۔ اس پورے سورے کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ وہ امید لگائیں گے کہ آنے والا دور کل سے بھی بہتر ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان قریب بہت دے گا کہ ہم خوش ہو جائیں گے، تو پھر انشاءاللہ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو ضرور ایسا ہوگا۔ تو بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جمعے کا دن آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا آپ لوگوں کے ساتھ۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چینل کو، لائک شیئر سبسکرائب کریں، فیڈ بیک دیں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔